بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہمارے پاس یہ فقہ کے جو ارتقائی ادوار ہیں ان میں آخری اور چھٹا دور ہے، جس کو عہد تقلید محض کہا جاتا ہے۔ تو تقلید کیا ہے اور اس کی تردید کے حوالے سے کچھ چیزیں یہاں ذکر کریں گے، اور اس دور کا آغاز کب سے کب تک ہے۔ تو جیسے یہاں مذکور ہے کہ اس دور کا آغاز سقوط بغداد سے شروع ہوا۔ سقوط بغداد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 500 ہجری کے بعد ہوا، چھٹی صدی ہجری میں سقوط بغداد ہوا ہے۔ اور سقوط بغداد سے مراد جو ہے وہ تاتاریوں کا جو ہے وہ بغداد پہ حملہ کرنا، اور بغداد کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں ان کو گرا دینا، اور مکتبات اور لائبریریز وغیرہ کو آگ لگا دینا، اور بڑے بڑے علماء اور فقہا اور قضات ان کا قتل کرنا، قتل عام کرنا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ ہلاکو خان جو ہے یہ اس نے بغداد پہ حملہ کیا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہا تھا لا تترک الحجر علی الحجر، کہ پتھر پر پتھر نہ چھوڑو اور کسی جو ہے وہ بدن پر گردن نہ چھوڑو، گردنیں تن سے جدا کر دو اور پتھر پتھر سے جدا کر دو، کوئی بلڈنگ عمارت جو ہے وہ صحیح سالم نہ رہے۔ اور حقیقت میں یہ دھوکہ تھا اس کی طرف سے، اور اس میں مسلمان جو ہے وہ کھیل کود اور اس طرح فحاشی اور شراب اور ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنے اصل مقصد کو بھول گئے، اور جو ہے بما جو خلیفہ تھا وقت کا وہ بھی ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، اور باقاعدہ جو ہے وہ لونڈیاں کثرت سے رکھنا، اور پھر گانا اور موسیقی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر عام ہو گئی۔ تو جب یہ چیزیں کسی قوم کے اندر عام ہو جاتی ہیں، فحاشی عام ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اس قوم کے زوال کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب دیکھیں بنو امیہ کے اندر جو خلفاء تھے ان کے اندر جب یہ یعنی گانا اور شراب اور یہ ساری چیزیں عام ہوئی تو ان کے زوال کا وقت ہوا۔ یہ خلیفہ عمر بن العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کے جو آخری خلفاء ہیں ایک دو، ان کی زندگیاں پڑھیں آپ، حالات زندگی، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کس قدر عیاشی اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اسی طرح خلافت بنی عباس آغاز میں بہت قوت تھی، آغاز میں فتوحات بھی ہوئیں، علمی کام بھی ہوئے، اور بڑی بڑی لائبریریز کتابوں کی جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، علمی ذخیرہ بھی تھا، مسلمانوں کے اندر شغف بھی تھا، خدمت بھی علماء کی جاتی تھی، کتابیں خریدی بھی جاتی تھی، منگوائی بھی جاتی تھی، بڑا کچھ ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اس سے مسلمانوں کا شغف ختم ہوتا گیا تو اس وقت پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو زوال ہوا۔ زوال کی داستان بہت لمبی ہے، اور اس کے اندر مین کردار جو ہے وہ رافضی جو ابن القمی تھا، ابن القمی رافضی جو ہے اس کا بہت زیادہ کردار اس واقعے کے اندر تھا، جیسا کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ اس کا رافضہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان دیا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں اور ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمیں یہود کے گدھے ہیں، جن پر گدھے جو ہیں وہ یہ یہود جو ہے وہ ہر فتنے میں سوار ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ سقوط بغداد سے جو ہے وہ تقلید کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس کے اندر جو اجتہادی رمق تھی مسلمانوں کے اندر وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور گویا کہ اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور صرف فقہی کتب پر انحصار کر لیا گیا۔ علماء مفتیان نے بھی اجتہاد کی بجائے چند مخصوص کتابوں کو سامنے رکھ لیا، اور یہ بھی ان لوگوں نے جاننا گوارا نہیں کیا کہ ان کتب میں موجود مسائل کہاں سے لیے گئے ہیں، اور ان مسائل کے دلائل کیا ہیں، اور ان دلائل میں اختلاف کیا ہے اور اختلاف کے اسباب کیا ہیں۔ ہر ایک نے یہ اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اور اندھی تقلید جو ہے، یعنی علماء کے درمیان دو مفتیان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، بڑی بات نہیں، لیکن ہمارا اس کے بارے میں رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اختلاف کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے فتاوا جات دیے ہیں، انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ کہاں سے لیے، اس کا حل کہاں سے لیا ہے۔ اب دیکھیں جن چیزوں سے، جن مصادر سے انہوں نے ان مسائل کا حل پیش کیا، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن لوگوں نے کتاب و سنت کی طرف غور و فکر کرنے کی بجائے صرف ان کے فتاوا جات پہ غور و فکر کیا۔ اب چلیں ٹھیک ہے، آپ کے سامنے دو مختلف علماء کے اقوال آ گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو اختلاف کیوں کیا ہے، اس اختلاف کے اسباب کیا ہیں۔ بھائی اگر اس اختلاف کے اندر
ہو سکتا ہے ان میں سے ایک کا اختلاف معتبر ہو، دوسرے کا معتبر ہی نہ ہو۔ بسا اوقات اختلاف ہوتا ہے لیکن اختلاف ہوتا ہی نہیں معتبر، اس اختلاف کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ چپ کر کے اٹھ کے کہہ دے کہ کوا حلال ہے، اٹھ کے کہہ دے جی کوا حلال ہے، دلیل ہی کوئی نہ ہو، ہم کہیں گے لو جی فلاں بندے نے کہا ہے، ایک قول یہ بھی شامل کر لو کہ کوا حلال ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جب تک اس کے پیچھے کوئی اتھینٹک دلیل نہیں، کوئی اختلاف معتبر نہیں، اس اختلاف کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے تو اس اختلاف کے اندر اسباب کیا ہے، کس وجہ سے اختلاف ہوا، سبب اختلاف کیا ہے۔ اس وجہ سے ابن رشد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بدایت المجتہد کے اندر جب فقہی مسائل ذکر کیے ہیں تو تقابلی انداز میں فقہ المقارن کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ہے مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر جس جز پر علماء کا اتفاق ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جس میں اختلاف ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اقوال ذکر کرنے کے بعد سبب اختلاف کیا ہے دونوں میں، اور سبب اختلاف کے بعد ہر ایک کی دلیل، اور دلیل ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ راجح ذکر کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ درست موقف کون سا ہے۔ تو یہ اصل میں جب آپ اسباب نہیں جانیں گے تو آپ یہ فرق نہیں کر سکتے، یہ آپ سمجھ لیں کہ اتفاق نہیں کر سکتے، یا آپ یہ فائنل نہیں کر سکتے کہ آپ نے کس کے موقف کو لینا ہے۔ لہٰذا ان میں سے دلائل ان کے کیا ہے، بلا دلیل کسی کی بات کو چپ کر کے لے لینا، یہی تو تقلید ہے اصل میں۔ یہ تو ایسے بالکل جیسے کالی بھیڑوں کی طرح، ایک بھیڑ نے چھلانگ لگائی، دوسری نے اس کے پیچھے، تیسری نے چاہے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دے۔ یہ مثال ہے مقلدین کی، یعنی جو اندھی تقلید کرتے ہیں۔ دلیل کی بنیاد پر کسی کی بات کو لے لینا یہ تقلید نہیں، کیونکہ آپ اس دلیل کی اتباع کر رہے ہیں، نہ کہ آپ اس کی جس کا قول ہے آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اختلاف کے اسباب کیا ہیں اور دوسرے ائمہ کے دلائل کیا ہیں۔ ایک امام کی بات کو لے کر نہ انسان بیٹھ جائے، آپ دیکھیں کہ کیا اس مسئلے کے اندر کوئی اور بھی اختلاف ہے، کسی اور کا بھی کوئی قول ہے۔ اچھا اگر قول ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، مخالف کی بات کو تو سنیں۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی کان بند کر لیں، دوسرے کی سننی نہیں چاہیے، دوسرے کی بات نہیں سننی چاہیے، بس آپ ایک کی سنتے رہیں ساری زندگی۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی آپ سن رہے ہیں وہ غلط ہی سن رہے ہو۔ یہاں سے جب حجاج کرام جاتے ہیں نا حج عمرے پر، میں چونکہ وہاں رہا ہوں، کئی حجاج سے ہمارا جو ہے وہ واسطہ پڑا، اور کئی حجاج سے ہمارا سامنا بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی، تو ان کو باقاعدہ بعض مولانا حضرات ان کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ آپ نے وہاں کسی کی سننی نہیں، آپ نے جب وہاں عمرے پہ جانا ہے حج پہ تو آپ نے کسی کی سننی نہیں، وہابی بنا دیں گے آپ کو۔ کیا کر دیں گے، آپ کو وہابی بنا دیں گے، آپ وہاں کسی کی نہیں سننا۔ ان کو پتا ہے کہ وہاں وہ حق بیان کریں گے، وہ دلائل دیں گے، وہ سارا، اور یہ چاہتے ہیں کہ الو بنتے رہیں ساری زندگی، ہمارے ساتھ الو بنتے رہیں، قصے کہانیاں سنتے رہیں اور ہمارے پیچھے بات چلتے رہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ 11ویں دینا، کل ساتہ کرنا، یہ بدعات اور خرافات یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ ساری ہم نے بنائی ہوئی۔ چونکہ وہاں جا کے تو عقیدے کی بات ہی ہوگی نا، عقائد پہ بات ہوتی ہے، توحید پہ بات ہوتی ہے، اور یہ جو جن کی عیدیں لگی ہوئی ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی عید نکل آتی ہے، یہ عید فلاں ہے، یہ عید فلاں ہے، یہ عید فلاں ہے، یہ عید فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں رسم ہے۔ وہ تو نہیں چاہتے کہ ان منانے والوں کو پتہ چلے، وہ تو نہیں چاہتے کہ ان کو، اس وجہ سے جو ہے وہ نہ وہ دورہ تفسیر کروائیں گے، نہ وہ دورہ حدیث کروائیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر دورہ تفسیر کروائیں گے، دورہ حدیث کروائیں گے تو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے۔ تو بذات خود کئی دفعہ ایسے لوگوں کو ہم نے بلا کے پوچھا، ہاں جی مولوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو فلاں رسم شروع کی ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں یار چھوڑا کرو، ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں، ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں۔ یہ باتیں ہم نے خود سنی کئی دفعہ ہم نے سنی ہے ان لوگوں سے کہ جو نہیں چاہتے کہ کسی کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل، جو نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ دین کی فقاہت حاصل کرے، اس وجہ سے ہمیشہ زور و شور دیتے ہیں تقلید پر، تقلید تقلید تقلید۔ آپ کیا اب مجتہد ہو کوئی؟ نہیں بھائی، مجتہد اتحاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب آپ کو کسی ایک کی تقلید کرنی پڑے گی، اور دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتائیے پہلے کہ تم یہ جس تقلید کی بات کرتے ہو، پہلے ان ائمہ کے اقوال تو سنو، ان ائمہ نے کیا کہا ہے کہ ہماری تقلید کرو۔ آئیے ذرا میں آپ کے سامنے چند ایک اقوال رکھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعلام الموقعین کے اندر علماء کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے ادلہ اور شواہد کی بنیاد پر
کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو لینا یہ جائز نہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ۔ اس وقت انہوں نے اعلام الموقعین کے اندر یہ قول نقل کیا ہے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قول سند کے ساتھ ائمہ سے مروی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے ایسے بات ذکر کر دیا، دیگر کتابوں میں سند کے ساتھ یہ اقوال مروی۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذ، نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرو، نہ ثوری کی، وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے، وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ اور انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ کتاب و سنت سے لیا ہے۔ ایک بندہ زندگی بھر کتاب و سنت کو کھولتا ہی نہیں، علماء کے اقوال کے پیچھے دن رات لگا ہوا ہے، علماء کے اقوال کے پیچھے لگا ہوا ہے، خود کبھی قرآن و سنت کا مطالعہ ہی نہیں کیا، تو اس بندے کو حق کیسے ملے گا؟ اس بندے کو کیسے ان کے دلائل کو نہیں دیکھتا، بس ایک امام کی بات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی کی بات کو عملی جامہ پہنا کے حق اور سچ اور حق و باطل کا معیار بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی بات کی، ہمیں حق جہاں سے بھی ملے ہمیں لینا چاہیے، حق ہمیں جہاں سے ملے ہمیں لینا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب سے جو ہے وہ ایک اور قول مروی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ فہو علی شفا ہلاکت، جس بندے نے نبی کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے گڑھے پر، وہ ہلاکت کے گڑھے پر ہے۔ اسی طرح رأى الاوزاعی ورأى مالکا، فرماتے ہیں رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی ابی حنیفہ کلہ رأی وہو عندی سواء انما الحجۃ فی الآثار۔ فرماتے ہیں امام اوزاعی کی رائے ہو یا امام مالک کی رائے ہو یا امام ابو حنیفہ کی رائے ہو، یہ ساری رائے ہیں، یہ ساری آراء ہیں لوگوں کی، اور میرے نزدیک ساری آراء برابر ہیں مگر جس کی بنیاد حدیث پر ہو، مگر جس کی بنیاد حدیث الا الآثار، آثار ہوں، احادیث ہوں، اقوال صحابہ ہوں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میرے ہاں ان کی ویلیو اور اتباع۔ اس طرح کے اور بھی کئی اقوال ہیں۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری کوئی بات حدیث کے خلاف آ جائے اس کو دیوار کے ساتھ دے مارو اور میری بات کو لے لو۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا وہی مذہب ہے۔ امام مالک کا میں نے قول آپ کو ذکر کیا، اور چاروں ائمہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ جب ہمارا اجتہاد، جب ہمارا فتویٰ، جب ہماری بات حدیث کے خلاف آ جائے تم نے حدیث کو لینا ہے، ہماری بات کو ٹھکرا دینا ہے۔ یہ چاروں ائمہ سے صحیح سند کے ساتھ کتب فقہ اور کتب تاریخ اور کتب تراجم کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ہمیں ان کی باتیں کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں امام صاحب کے قول کو میں نے نہیں چھوڑنا، لیکن ان ائمہ نے کیا کہا؟ کیا ان ائمہ نے کہا کہ تم نے ہماری بات کو حدیث سے بھی زیادہ ترجیح دینی ہے اور حدیث کی تعویل کر کے ہمارے قول کے مطابق بنانی؟ واللہ العظیم دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جب ایک انتہا درجے کا متعصب انسان، مقلد انسان اپنے امام کے قول کو غلط کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں یہ قول صحیح نہیں، بلکہ اس حدیث کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس تقلید کے نتیجے میں بعض شافعیوں نے امام شافعی کے فضائل کے اندر حدیث گڑھی، بعض احناف نے امام ابو حنیفہ کے فضائل کے اندر حدیث گڑھی، اور احادیث کی تحریف کی، احادیث کی تحریف تک کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اگر ہدایہ کھولیں، احناف کی فقہ کی کتاب الہدایہ کھولیں، اس کے اندر آپ کو احادیث کی تحریف کی مثالیں مل جائیں گی۔ الفاظ صحیح بخاری مسلم کے حوالہ دیا ہوتا ہے، بخاری مسلم کے اندر الفاظ نہیں ہوتے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر وہ الفاظ نہیں ہوتے، نیچے حوالہ صحیح بخاری مسلم کا ہوتا ہے۔ اس طرح شافعیوں نے امام شافعی کے بارے فضیلت کے اندر حدیث گڑھی۔ احناف نے کہا حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سراج امتی ابی حنیفہ، میری امت کا چراغ ابو حنیفہ ہے۔ اب یہ حدیث گڑھ لی، اپنی طرف سے بنا لی، حالانکہ اس حدیث کا کوئی اصل تک موجود نہیں کتابوں کے اندر۔ شافعیوں نے امام شافعی کے فضائل کے اندر حدیثیں گڑھ لی اپنی طرف سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تقلید کے اندر پھر انسان آنکھوں پہ پٹی ڈال لیتا ہے اور پھر حق کی جستجو میں نہیں رہتا، حق تلاش کرنے کی ہمت ہار جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو اب چونکہ اس سرکل کے اندر ہوں، اس سرکل سے باہر جانا میرے لیے ممکن نہیں، لہذا مزید مطالعہ ہی نہیں کرتا، مزید وہ دوسروں کی سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میری لوگ سنیں لیکن میں کسی کی نہ سنوں، اور جب یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ میری سارے سنیں اور میں کسی کی نہ سنوں، اس وقت انسان حقیقت کو نہیں پہچان سکتا۔ ہمیں ہر ایک کی بات کو سننا چاہیے، دلیل جس کے پاس ہے اس کے پاس حق ہے، نہ کہ آپ کے پاس ہی ہمیشہ حق ہے۔ یہ کس نے کہا کہ آپ کے پاس ہی ہمیشہ حق ہے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ائمہ کے اختلاف کی نوعیت کو سمجھیں اور ہم ان کے دلائل کو دیکھیں،
ہم ان کے سبب اختلاف کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ان میں سے کس کی دلیل زیادہ معتبر ہے اور کس کی دلیل جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اچھا جہاں اس زمانے کے اندر تقلید عام ہوئی، وہاں کچھ لوگ تقلید کی مخالفت کرنے والے بھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ امت کے اندر ایک یعنی رجحان پیدا کیا کہ آپ کتاب و سنت پہ غور و فکر کرو، آپ کتاب و سنت پہ غور و فکر کرنے کے بعد مسائل اخذ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، قیامت تک یہ دروازہ اجتہاد کا کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مجتہدین پیدا کیے جنہوں نے باقاعدہ نئے نئے مسائل جو پیش آئے ان کا حل پیش کیا۔ آج ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، سوالات آخر میں ہوں گے، میں نے اس وجہ سے شروع میں کہا ہے، پھر ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں، جب سوال ہوتا ہے نا تو ہم اپنے موضوع کو کور نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے اگر کوئی سوال ہے تو آخر میں نے اس دن بھی کہا تھا۔ یہ ائمہ مجتہدین میں جنہوں نے اس تقلید کی روش کو توڑنے کی خاطر اجتہادات کیے، کتابیں لکھی اور ساتھ علماء کے احترام کو بھی باقی رکھا، ائمہ کے احترام کو بھی باقی رکھا، ان میں سر فہرست شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سب سے پہلے علماء کے احترام پر ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ جو ائمہ کو ملامت کیا جاتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت کی، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا اس کتاب کے اندر، وہ ائمہ کے مقام کو بیان کیا ہے، ائمہ کے درمیان اختلاف کی وجوہات کیا ہے اور اس اختلاف کے بارے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور اسی کتاب پر آپ اسائنمنٹ لکھیں گے، اسی کتاب پر آپ اسائنمنٹ لکھیں گے، اور آپ کی اسائنمنٹ کا موضوع یہی کتاب ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ یہ کتاب تقریباً جو ہے 100 سے کچھ زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور صرف 3 سے 4 صفحات کے اندر آپ نے اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ کر جو ہے وہ بطور اسائنمنٹ کے آپ نے سبمٹ کرنا ہے، یہ سب سے مطلوب ہے، اور اسی کی آپ نے ہر ایک نے اپنی کتاب کا نام اپنا جو ہے کیا سر کتاب کا نام دوبارہ بتا دیں۔ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گروپ کے اندر، اور اس کتاب کو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے انہماک کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو اس موضوع کے اندر جو تقلید اور علماء کے درمیان اختلاف کی وجوہات، اور اس چیز میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں مثالیں بھی دی گئی ہیں اور اس کے اندر وجوہات بھی ذکر کی گئی اختلاف کی، اور اس کے اندر حل بھی پیش کیا گیا ہے کہ اختلاف کے اندر حل یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس اختلاف کے اندر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ کتاب چھوٹی سی بالکل کتابچہ ہے، انشاءاللہ یہ گروپ کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، تھوڑا صبر رکھیں، صبر سے کام لیں انشاءاللہ، اور یہ آپ کے پاس ہی کتاب ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس پہ لکھیں گے تو اس کی انشاءاللہ تاریخ متعین کر دی جائے گی کہ آپ نے کس تاریخ کو سبمٹ کرنا ہے۔ آپ نے اس کتاب کو پڑھ کے اپنے الفاظ میں صرف 4 صفحات پر مشتمل، زیادہ نہیں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 4 صفحات، اس پہ آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے بس، اس کے اندر مین موضوعات نہیں چھوٹنے چاہیے۔ کتاب کا ٹائٹل یہ ہے، کتاب کے مصنف یہ ہیں، اس کتاب کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی، اس کے اندر پھر آپ لکھیں اسباب یہ ہیں، وجوہات یہ ہیں، اور اس کا حل یہ پیش کیا گیا ہے، چند ایک کی مثالیں دے دیں، بس یہی ہے۔ میں انشاءاللہ یہ تفصیل ساری وہاں لکھ دوں گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل کے اندر حل پیش کیا ہے، ایسے ایسے مسائل کے اندر ان کے اجتہادات کو آج کئی ایسے جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں وہ بھی ان کے اجتہادات کو لیتے ہیں کئی مسائل کے اندر۔ مثلا میں اس کی ایک سب سے بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں، مسئلہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے۔ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کے اندر، طلاق ثلاثہ کے مسئلے کے اندر تقلید کے نتیجے میں چاروں فقہا یعنی ان کے متبعین جو ہیں، تقلید کی وجہ سے ان کا موقف یہ ہے کہ ایک مجلس کی تینوں طلاقیں تینوں ہوتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ائمہ کا قول تھا، یہ نہیں کہ صرف ابن تیمیہ نے پہلے سب سے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے، نہیں، اس سے پہلے صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے کئی ایک ایسے ہیں جو اس کے قائل تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، باقاعدہ سند کے ساتھ حوالہ جات موجود ہیں، یعنی صحابہ میں سے، تابعین میں سے، کئی اور ائمہ میں سے جو اس بات کے قائل تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہیں۔ یہ نہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ نیا مسئلہ کھڑا کیا ہے، اس سے پہلے بھی، لیکن یہ ہے کہ ان چاروں ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا،
ان چاروں ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا. باقی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چاروں ائمہ کے علاوہ کسی کے پاس حق ہی نہیں. یہی تو مسئلہ اصل ہے, یہی تو مسئلہ ہے. جہاں یہ چار امام نہیں تھے وہاں لوگ کس کی تقلید کرتے تھے, وہاں لوگ کیا کرتے تھے, اور جب یہ امام نہیں تھے تب لوگ کیا کرتے تھے. سوال تو یہ ہے نا سر, اس کا حل کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ اگر ایک امام کی تقلید واجب ہے تو جہاں یہ امام نہیں تھے وہاں لوگ کیا کرتے تھے, یہ اصل سوال یہ. اور جب یہ نہیں تھے تو تب لوگ کیا کرتے تھے, سوال تو یہ ہے نا. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوفہ میں تھے تو مصر میں کون تھے؟ اگر مصر میں امام شافعی تو بعد میں گئے, پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ شام کے اندر کس کی تقلید ہوتی تھی؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا سر. تو یہ اصل میں اس چیز کا جواب ہے کہ ہمیں تقلید کا حکم نہیں ہے, ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتاب و سنت کی اتباع کا حکم ہے. ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کا, ان علماء کے اقوال کی روشنی میں. ہم یہ نہیں کہتے ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. ان علماء, یہ سلف, ان علماء کے اقوال کی روشنی میں ہم کتاب و سنت کو لکھتے ہیں. ہم کو اپنا الگ فہم نہیں لے کر آئے, لیکن یہ نہیں کہ ہم جس امام کے قول کی کوئی دلیل ہی نہ ہو ہم اس کو بھی لے کے بیٹھ جائیں اور باقاعدہ اس کا دفاع کریں, یہ ہم نہیں کہتے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے, ابن قیم, امام شوکانی, امام صنعانی, اس طرح جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید وغیرہ, یہ کئی علماء ہیں جنہوں نے اس تقلید کے جو آپ سمجھ لیں کہ کڑے اس کو توڑا ہے, اور انہوں نے لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا کیا کہ اجتہاد کرنا چاہیے, غور و فکر کر کے کتاب و سنت کے اندر مسائل اخذ کرنے چاہیے, اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے غور و فکر کر کے مسائل اخذ کرنے کی. آپ بھی اجتہاد کر سکتے ہیں, کوئی بھی مجتہد بن سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر شروط. ابن قیم نے اعلام الموقعین, جو میں نے ابھی کتاب کا ذکر کیا, اعلام الموقعین کے اندر باقاعدہ تقلید کے رد پر اور اس طرح جو ہے وہ مقلدین کے رد پر باقاعدہ نصوص ذکر کی. حالانکہ ابن تیمیہ حنبلی ہے, ابن قیم بھی حنبلی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں انہوں نے تقلید کے رد کے اندر لکھا ہے, تقلید کے رد کے اندر لکھا ہے. حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ, ابن قیم حنابلہ میں شمار ہوتے ہیں. ہمارے اگر عصر حاضر کی ہم بات کریں تو عصر حاضر کے اندر جو علماء گزر چکے ہیں, علامہ ابن عثیمین ہیں, شیخ البانی ہیں, اور اس کے علاوہ شیخ ابن باز ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنے مذہب کے اندر کئی مسائل کے اندر اختلاف کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا مذہب حنبلی یہ ہے لہٰذا ہم حنبلی مذہب سے نہیں نکلیں گے. طلاق ثلاثہ کے مسئلے کے اندر نکلے ہیں ابن عثیمین, ابن باز, کئی علماء نکلے ہیں. اس طرح جو ہے وہ کئی اور مسائل کے اندر آپ کو ملے گا ان کا موقف اپنے حنبلی مذہب سے تھوڑا الگ ہے. تو نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نسبت نہ کریں, آپ نسبت کریں جس کی طرف چاہیں کریں. آپ شافعی کی طرف کریں, آپ امام مالک کی طرف کریں, امام ابو حنیفہ کی طرف کریں, جس کی طرف بھی کریں, نسبت میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل آپ کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ کتاب و سنت کی اتباع ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے اور صحیح غلط ہر اعتبار میں دفاع کرنا. یہ نہیں آپ کا نظریہ ہونا چاہیے جو کہ حقیقت میں جو متعصب لوگوں کا ہوتا ہے. پھر انسان جو انصاف کا دامن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, کھو بیٹھتا ہے انسان. عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت ہے. انہوں نے ایک عنوان دیا ہے کہ عصر حاضر میں ہمیں کس قدر اجتہاد کی ضرورت ہے. وہ اس وجہ سے کہ نئے مسائل, نئے چیلنجز مسلمانوں کو نئے مسائل کا سامنا ہے. وہ اقتصادی مسائل ہوں, وہ معاشی مسائل ہوں, معاشرتی مسائل ہوں, سیاسی مسائل ہوں. اس کے لیے ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے اور اجتہاد کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے ہمیں امت کے لیے ان مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے مجتہدین پیدا ہونے چاہیے, اپنے اندر صلاحیات کو نکھارنا چاہیے, صلاحیات پیدا کرنی چاہیے, تاکہ ہم جو ہے وہ یہ دنیا جو ایک گلوبل ولیج کا جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر چکی ہے, اس کے اندر رابطے چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ہمیں جدید مسائل پر لکھنے کے لیے اجتہاد کی صلاحیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس وقت ہی آئیں گی جب ہم یہ تقلید کا لبادہ اپنے اندر سے جو ہے وہ اتار کر ہم باقاعدہ علماء کے اقوال کو تدبر کے ساتھ گہرائی کے اندر جا کے دلائل کی بنیاد پر ان کو لیں گے, اس طرح نہیں. اس کے بعد انہوں نے مذاہب اربعہ کا مختصر تعارف ذکر کیا ہے, کہاں کہاں وہ مذاہب تھے. ہم اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں ان میں سے پڑھیں گے, چند ایک چیزیں پڑھیں گے, ساری تفصیل ان کی نہیں پڑھیں گے, اور جو چیزیں پڑھیں گے بس وہی مطلوب ہے. مثلا مذہب حنبلی ہے, یہ مذاہب اربعہ میں سب سے قدیم مذہب ہے. یہ کئی ادوار میں سرکاری مذہب رہا, اور یہ بات ذہن میں رہے, جو سرکاری مذہب ہوتا ہے نا زیادہ ماننے والے اسی کے ہوتے ہیں.
یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے عموماً اکثر ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں سوال آتا ہے اچھا حنفی پھر زیادہ کیوں ہیں؟ اگر ان کے بہت سارے اجتہادات حدیث کے خلاف ہیں تو یہ تو پھر زیادہ دنیا میں حنفی تو ہیں، اس کا مطلب ہم حق پر ہیں، یعنی اگر ہم حنفی ہیں مثلا تو ہم حق پر ہیں، دوسرے لہذا باطل پر ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جو سرکاری مذہب ہوتا ہے، اب ہم اگر سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب میں سرکاری مذہب حنبلی ہے، تو وہ زیادہ حنبلی ہیں، وہاں آپ کو کوئی نظر آتا ہے حنفی؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یعنی ان کے علماء میں آپ کو حنفی نظر نہیں آئے گا، وہ سارے حنبلی ہیں، کیونکہ سرکاری مذہب حنبلی، اور کتابیں بھی وہی نشر ہوتی ہیں وہاں زیادہ تر جو حنبلی علماء کی کتابیں، پڑھائی تو اگرچہ ساری جاتی ہیں، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ زیادہ خدمت کس مذہب کی کر رہے ہوں؟ حنبلی مذہب کی کر رہے ہوں، حنبلی مکتبہ فکر کی کر رہے ہوں، کیونکہ ان کا سرکاری مسلک جو ہے وہ حنبلی ہے۔ تو چونکہ حنفی جو مذہب ہے یہ مختلف بادشاہوں کے زمانے میں، مختلف خلافتوں کے زمانے میں یہ سرکاری مذہب رہا، اس وجہ سے دنیا میں زیادہ یہی پھیلا ہے، دنیا میں زیادہ یہی پھیلا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور کے اندر باقاعدہ قاضی ابو یوسف جو ہیں وہ قاضی القضات رہے ہیں، اور کئی ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ کے اندر وہ سارے حنفی تھے، مطلب فقہ حنفی کو فالو کرنے والے تھے۔ ان کے جو صوفی آگے پھر طریقے نکل پڑے ان کے، قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، پھر وہ آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، مگر اصل بنیادی طور پہ ان کا جو سرکاری مذہب رہا ہے وہ حنفی مذہب رہا ہے، یعنی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے وہ آج بھی ترکی کے اندر جو فقہ حنفی۔ اس کے علاوہ جو انڈونیشیا ہے وہاں شافی ہیں، مغرب کے اندر جو ہے وہ مالکی ہیں، اور مصر کے اندر شافی ہیں مثلا۔ تو اس طرح کر کے یہ تو جو رجحان ہوتا ہے ان کے بڑوں کا وہی عوام کا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ چونکہ ان کا تعلق کوفے کے ساتھ تھا، کوفے سے پھر آگے عراق میں، مصر میں، فارس میں، بخارا میں، بلخ میں، روم میں، اور ہندوستان کے اکثر علاقے اور یمن کے کچھ علاقوں میں یہ پھیل گیا۔ اس مذہب کے ماننے والے پیروکار ان کو اہل الرائے کہا جاتا ہے، اہل الرائے، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کون ہیں۔ تو کتب احناف میں موجود ہے کہ فقہ حنفی کو کتابی شکل میں جمع کرنے والا پہلا شخص اسد بن عمر ہے، اور ایک قول کے مطابق نوح بن ابی مریم تھا، اور فقہ حنفی کو مدون کرنے والے فقہاء کی تعداد 40 تھی، جن میں امام ابو یوسف اور امام زفر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ احناف منصب قضا پر بھی رہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہارون الرشید کے دور خلافت میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف رہے، قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، قاضی القضات مطلب چیف جسٹس رہے، اور باقی سارے قاضی ان کے نیچے تھے، ان کے متحد تھے۔ اس کے علاوہ اور کئی جو ہے وہ سرکاری جو مطلب وہ مختلف بادشاہ گزرے ہیں، ان کے اندر جو سرکاری مذہب رہا ہے وہ یہ فقہ حنفی رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو خلافت عثمانیہ کی مثال دی، خلافت عثمانیہ کے اندر اسلام مختلف ممالک کے اندر، مختلف بادشاہوں کے زمانے کے اندر، مختلف ممالک میں ترویج اور اشاعت۔ شمال افریقہ کا وہ علاقہ جو لیبیا، تونس، جزائر پر مشتمل ہے، مذہب حنفی سے پہلے کسی خاص مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ پھر اس علاقے میں سب سے پہلے مذہب حنفی لانے والے ابو محمد عبداللہ بن فروخ الفارسی حنفی تھے، لیکن اس مذہب کو غلبہ اس وقت حاصل ہوا جب اسد بن فرات بن سنان اس علاقے کے قاضی مقرر ہوئے، تو چونکہ وہ یہ فکر رکھتے تھے اس مناسبت سے وہ ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی۔ پھر فاطمی عہد، اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ اسماعیلی اور شیعہ وغیرہ جو ہیں ان کو منتخب کر دیا گیا۔ دور حاضر کے اندر حنفی مسلک زیادہ کہاں ہے؟ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے عراق میں، خراسان میں، سجستان میں، اور تبرستان، افغانستان، فارس، شام، ترکی، بنگلہ دیش، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، بوسنیا، البانیہ، بر صغیر میں پاک و ہند وغیرہ کے اندر لوگ موجود ہیں، اور ایران، انڈونیشیا، سری لنکا میں کچھ لوگ ہیں لیکن یعنی بہت زیادہ نہیں ہے۔ مذہب مالکی چونکہ زیادہ تر مدینہ میں رہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، تو مدینہ سے آگے حجاز کے اندر، پھر شام کے اندر، پھر بصرہ، اندلس، مراکش، اور اس طرح جو ہے سوڈان وغیرہ کے اندر اس وقت زیادہ تر جو مالکی ہیں وہ افریقی علاقوں میں ہیں، یا پھر جو ہے وہ جو اندلس کے علاقے تھے وہاں، اور مغرب العربی جو ہے اس کے اندر جزائر، لیبیا وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے وہ مالکی جو ہیں وہ کچھ اس کے اندر مصر کے اندر بھی کچھ مالکی ہیں، لیکن زیادہ تر ان علاقوں میں سوڈان وغیرہ کے اندر جو انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ لیکن اندلس کے اندر زیادہ فقہ مالکی جو ہے وہ اس کا رجحان بڑھا، اندلس کے اندر
زیادہ فقہ مالکی جو ہے اس مناسبت سے، چونکہ جو اندلس کو فتح کرنے والے فاتحین تھے وہ زیادہ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے تھے، تو اس مناسبت سے وہاں فقہ مالکی جو ہے وہ زیادہ اس کا رجحان ہوا۔ تو اور اسی طرح اندلس میں چونکہ مراکش میں جو یوسف بن تاشفین تھے تو وہ بھی انہوں نے اندلس کے اندر کافی دیر حکومت کی، ان کے خاندان نے، تو بھی مالکی تھے، اس مناسبت سے بھی اس کے اندر اندلس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر مالکی مسلک رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ مالکی مسلک کی خدمت جن علماء نے کی ہے وہ اندلسی ہیں۔ سب سے پہلے حافظ ابن عبد البر ہیں، وہ مالکی تھے اور اندلسی ہیں۔ ابن عبد البر کے بعد جو ہے وہ ہیں قاضی ابو بکر العربی، ابو بکر ابن العربی، وہ بھی مالکی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ابو الولید باجی، قاضی ابو الولید الباجی، امام باجی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی اندلسی ہیں۔ اسی طرح کئی اور علماء جو ہیں۔ تو یہ ایک تقلید کا رجحان تھا جس کو توڑنے کے لیے جیسے ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن حزم ایک الگ فکر آئی، انہوں نے ایک ظاہریت جو ہے وہ اس کا رجحان پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ چیز آج یہ مذہب مراکش میں، جیسے میں نے مغرب العربی کا ذکر کیا، اس کو مغرب العربی بھی کہتے ہیں، مراکش بھی کہتے ہیں، موریتانیہ یہ اس کے ساتھ متصل ہے، تیونس، جزائر، لیبیا وغیرہ میں یہ زیادہ اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ سوڈان اور لبنان اور حجاز میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن اس قدر نہیں جس قدر جزائر، لیبیا وغیرہ اور ان علاقوں میں۔ شافی مسلک جو ہے یہ ہم نے کہا کہ چونکہ غزہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد مصر میں امام شافی کی وفات ہوئی، تو اس طرح جو ہے وہ یہ جو شافی ہیں زیادہ تر ان کا ٹکر جو ہے وہ احناف کے ساتھ رہی ہے۔ اس وجہ سے احناف کی کتابوں میں آپ کو اکثر شافیوں کا ذکر ملے گا، مالکیوں اور حنابلہ کا ذکر نہیں ملے گا۔ تو ان کی آپس میں بہت زیادہ ٹکر رہی، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ حنفی شافیوں کے خلاف فتویٰ دیتے تھے کہ ان کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں، اور شافی حنفیوں کے ساتھ شادی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس قدر جو ہے وہ تقلید اور تعصب جو ہے وہ زور شور پکڑ چکا تھا کہ یہاں تک بعض فتوے دیتے تھے۔ اور ہمارے پاک و ہند کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمارے پاک و ہند کے اندر ایک زمانہ تھا کہ اگر آپ 40-50 سال پہلے چلے جائیں تو جو بندہ جو ہے وہ جس کو وہابی کہتے ہیں، وہ وہابی ایک نام دیا گیا، کہتے ہیں جس مسجد کے اندر وہابی نماز پڑھ لے اس کی صفیں دھونے لگ جاتے تھے، صفیں دھوتے تھے۔ لکھا ہوا آج بھی مسجدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غیر مقلدین کا داخلہ ممنوع ہے، غیر مقلدین کا داخلہ ممنوع ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں مساجد کے سامنے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ تعصب کی انتہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آخری عمر میں مصر میں چلے گئے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے قول قدیم اور قول جدید سے کیا مراد ہے اس حوالے سے، اس مناسبت سے۔ تو اگرچہ مصر میں اس سے پہلے جو ہے وہ دیگر مذاہب تھے جیسے حنفی اور مالکی، لیکن جب امام شافعی وہاں پہنچے تو امام شافعی کے آگے شاگرد وہاں اور ان سے لوگ متاثر ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں فقہ شافعی جو ہے وہ زیادہ عام ہوئی، خصوصاً جب ایوبی خاندان کا زمانہ آیا، صلاح الدین ایوبی وغیرہ ان کا دور جب آیا، تو چونکہ ان کا خاندان جو ہے وہ شافعی المسلک تھا، امام شافعی کی فقہ کو فالو کرنے والے تھے، تو اس مناسبت سے جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے سرکاری سطح پر اس کی حمایت کی، سرکاری سطح پر جو ہے وہ اس کو عام کیا۔ تو اس وجہ سے مصر کے اندر جو ہے وہ یہ مسلک زیادہ اقتدار ملنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ مصر کے علاوہ اور بھی مختلف ممالک میں جو ہے وہ شافعی پائے جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈونیشیا میں، ملیشیا وغیرہ میں جو ہے وہ کافی یعنی آپ سمجھنے کے شوافے ہیں، بلکہ باقاعدہ شافعی فقہ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں لوگ۔ شام کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، بغداد کے اندر بھی ہیں، لیکن اس قدر نہیں ہے جس قدر جو ہے وہ مصر کے اندر موجود ہے۔ عصر حاضر میں مذہب شافعی اکثر پیروکار فلپین کے اندر، فلپائن جس کو لکھا ہوا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، مصر، سوڈان، اسی طرح لیبیا وغیرہ دیگر ممالک کے اندر لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں، اگرچہ کچھ ماننے والے ان کے فالورز جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر، عراق، شام، یمن وغیرہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ ایک عام اندازہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے۔ مذہب حنبلی امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب لوگ ہیں۔ ہمارے اکثر فقہی اقوال کے اندر یہ ذکر آئے گا، اس وجہ سے حنفیہ یا احناف یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کی فقہ کی طرف نسبت کرنے والے، اور مالکیہ جو امام مالک کی طرف، اور شافعیہ جو شافعی کی طرف، اور حنبلی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب، یعنی یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے، اس کو حنبلی کہتے ہیں۔
تو امام احمد بن حنبل چونکہ جب بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی تو امام شافعی کے خاص تلامذہ میں سے ہیں. تو آپ کا مذہب پہلے بغداد میں ابھرا، پھر شام کے شہروں میں دیگر علاقوں تک پھیل گیا، لیکن اس مذہب کو وہ فروغ اور عروج حاصل نہ ہوا جو پہلے 3 مذاہب کو حاصل ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ان کو امام شافعی کے آغاز میں شروع میں مذہب حنبلی کو مذہب شافعی کے ساتھ ذکر کیا جاتا، اس کو مستقل مذہب نہیں سمجھا جاتا تھا. اس وجہ سے جہاں اکثر کتابوں کے اندر حناف کتابوں کے اندر شافیوں کا رد کرتے ہیں، وہاں ساتھ حنابلہ بھی مراد ہوتے ہیں. تو مستقل ان کو بعد میں ذکر کیا جانے لگا، اس سے پہلے یہ شافی مسلک کے ساتھ ہی ذکر کیے جاتے تھے. چونکہ امام احمد بن حنبل جو ہے امام شافی کے شاگرد ہیں اور اکثر مسائل میں ان کا اتفاق ہے، اکثر مسائل میں ان کا اتفاق ہے، بعض مسائل کے اندر ان کا اختلاف ہے. تو اس مناسبت سے اس کو ایک ہی مذہب شمار کیا جاتا تھا. بعد میں ان کو مستقل الگ ایک مذہب جو ہے وہ شمار کیا جانے لگا، جب اس کے اندر علماء باقاعدہ آئے، انہوں نے الگ اس پہ فقہ لکھی، اصول مرتب کیے اور اس پہ علمی کام کیے، تو ان کی خدمات کے پیش نظر اس کو الگ ایک جو ہے وہ مذہب کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوئی. تو ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ ان چاروں مسالک میں حدیث کے زیادہ قریب تر جو ہیں وہ حنبلی مذہب ہے. حنبلی مذہب حدیث کے زیادہ قریب تر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حنبلی مذہب کے اندر کوئی تفردات نہیں ہے، تفردات ہر مسلک کے اندر موجود ہیں. تفردات کا مطلب باقی سب سے الگ کچھ مسائل جن کے اندر وہ سب سے الگ ہیں، وہ ہر مسلک کے اندر موجود ہیں. اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یعنی وہ مسائل جن میں احناف متفرد ہیں، الگ ہیں، وہ مسائل جن کے اندر شافی علماء مختلف ہیں دوسروں سے، وہ مسائل جن کے اندر حنبلی مالکی الگ، یعنی اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مقالہ جات لکھے گئے ہیں، اس پہ باقاعدہ کام ہوا ہے. مختلف علاقوں میں جو حنبلی مسلک ہے اس کی ترویج و اشاعت، مصر کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ موجود ہیں. اس طرح جو ہے وہ سب سے پہلے مصر میں داخل ہونے والے حنبلی امام مصنف عمدۃ الاحکام حافظ عبد الغنی مقدسی تھے. دور ایوبیہ کے آخر میں اس مذہب کو مصر میں فروغ حاصل ہوا. عراق، شام کے علاوہ موصل، آذربائیجان، ارمینیا وغیرہ میں بھی یہ مذہب پہنچا. لیکن یاد رہے کہ کسی دور میں بھی ایسا نہ ہوا کہ اس مذہب کو کسی ملک میں غلبہ اور اقتدار نصیب ہوا ہو، یعنی سرکاری مذہب ان کو باقاعدہ طور پہ کسی زمانے میں حاصل نہیں ہوا سوائے اس سعودی عرب کے جو موجودہ زمانہ اور عہد ہے اس کے اندر. اس دور کے جو یعنی اس مذہب کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے اندر امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہیں، یعنی احمد بن حنبل اور امام یہ جو ہے وہ امام جو ہے وہ ابن قدامہ حنبلی، ابن رجب حنبلی، ابن قدامہ یہ تو پہلے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن قیم یہ حنبلی ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ کام کیا. اس کے بعد ہمارے عصر حاضر کے اندر محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کام کیا علم پر، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ یہ قبے شبے اور یہ جو شرک کے حوالے سے جو حجاز کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر ایک رجحان پایا جاتا تو اس کو ختم کیا. بہرحال ان کی خدمات ہیں، لوگوں نے صرف ان کے بارے میں سن رکھا ہے، نفرت کرتے ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ دوسروں سے کسی کے بارے میں سن کر ایک رائے قائم نہ کریں جب تک آپ اس کا خود مطالعہ نہ کریں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ دیکھیں گے کئی ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ نفرت دلائیں گے لیکن خود ان کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں، خود ان کی کتابوں سے پوری کتابیں نقل کر کے اپنا نام لکھ کر پیش کر دیتے ہیں، لیکن صرف ابن تیمیہ کے نام سے چڑے ان کو. تو بھائی ابن تیمیہ اگر اتنا ہی بڑا انہوں نے اللہ کا دشمن ہے اور انہوں نے اتنا بڑا کام، تو آپ پھر ان کی کتابوں سے کیوں استفادہ کرتے ہیں اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر ان کی تعریف کرتے ہیں. ہمیں اعتدال پسند ہونا چاہیے. اسی طرح مظلوم شخصیتوں میں سے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی مظلوم ہے. انہوں نے تاریخ میں بڑا کام کیا ہے، عقیدے کے باب کے اندر ان کا بہت زیادہ کام ہے، ان کی خدمات ہیں، لیکن سنی سنائی باتیں نہیں ہمیں یعنی متنفر ہونا چاہیے کسی سے. ہمیں ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی. عصر حاضر میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو سعودی عرب کے بانی تھے، مؤسس ان کے والد عبدالعزیز، اس سے پہلے بھی ان کا ایک دور رہا ہے، یعنی یہ ان کا عہد ثانی یا ثالث ہے، اس سے پہلے بھی ان کی حکومت رہی ہے محمد بن سعود کے زمانے کے اندر، جس کی طرف یہ نسبت آل سعود ہے، اس کے بعد یہ آئے. تو یہ بھی چونکہ حنبلی المسلک تھے، اس مناسبت سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سرکاری مذہب ان کا حنبلی ہے. چونکہ عبدالعزیز جو ہیں ان کے والد آل سعود یہ حنبلی فکر کے مطلب فقہ کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے، اور مطلب اس سے ان کا تعلق تھا. اس مناسبت سے جو ہے وہ باقاعدہ سرکاری جو مذہب ہے وہ حنبلی ہے. اس کے علاوہ فلسطین، شام اور عراق کے اندر بھی اس کے کچھ لوگ ماننے والے موجود ہیں.
اختلاف فقہا کے اسباب کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے صحابہ کرام کے درمیان جب اختلاف کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا یا تو لغوی زبان کا تفاوت، اونچ نیچ، اصول استنباط اور طریقہ استنباط کے اندر، یہ اصل میں تین بنیادی چیزیں ہیں۔ آگے ان کے اندر ہر ایک کے اندر پھر تفصیل۔ لفظی اشتراک، حقیقت اور مجاز، عموم اور خصوص۔ لفظی اشتراک کا مطلب یہ کہ لفظ مشترک ہوتا ہے، جیسے ہم نے قروء کی مثال دی، اب قروء سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے، طور بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حقیقت اور مجاز، حقیقت اور مجاز مطلب ایک حقیقی معنی مراد لے رہا ہوتا ہے، دوسرا مجازی معنی مراد لے رہا ہوتا ہے۔ حقیقی معنی مثلا میزان ہے، اب میزان کا حقیقی معنی تو ترازو ہے، لیکن اس کا مجازی معنی عدل و انصاف ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک حقیقی معنی ہوتا ہے جس کے لیے عرب نے وہ لفظ وضع کیا ہے، اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے، تو دونوں معنوں میں سے کون سا معنی مراد لیا جائے گا یہاں، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو تاکہ مسئلہ اور زیادہ آسان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے میرے ساتھ یعنی آخرت میں وہ ملاقات کرے گی جو لمبے ہاتھ والی ہے، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ اب حقیقت میں جب ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو حقیقی ہاتھ ہوتا ہے نا مراد، یعنی نبی اسلام کی بیویوں نے پوچھا کہ آپ سے سب سے پہلے کون ملاقات ہم میں سے کرے گی، آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سب سے پہلے فوت ہونے والی وہ ہوگی کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے میری بیویوں میں سے وہ سب سے پہلے میرے ساتھ آخرت میں ملاقات کرے گی، یعنی اس کی وفات سب سے پہلے ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صاحب جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کی بیویوں نے ماپنا شروع کر دیا، ہاتھ ماپے تو ہاتھ ماپنے میں سب سے لمبی حضرت سودا تھی، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، وہ لمبے قد کی تھی تو ہاتھ بھی ان کے لمبے تھے، لیکن وہ سب سے پہلے فوت نہیں ہوئی، وہ سب سے پہلے فوت نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے فوت ہونے والی کون ہے؟ زینب بنت جاش، حضرت زینب ہے ام المومنین۔ اب یہاں کچھ صحابیات نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے مراد حقیقی ہاتھ مراد ہے، انہوں نے ماپنا شروع کر دیا کس کا ہاتھ لمبا ہے، تو وہ تو سیدہ سودا نکلی، لیکن اصل میں نبی علیہ السلام کی مراد یہ نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ جو تم میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہے، یعنی عرب کے ہاں طول ید، طول الید یعنی طول ید سے مراد لمبا ہاتھ بھی ہوتا ہے اور کثرت سے صدقہ کرنا بھی مراد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی مراد جو ہے کثرت سے صدقہ کرنے والی، کہ جو تم میں زیادہ صدقہ کرنے والی ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی جنت میں، یعنی سب سے پہلے اس کی وفات ہوگی میرے بعد۔ تو سب سے پہلے جو فوت ہوئی حضرت زینب بنت جاش تھی، 20 ہجری میں سب سے پہلی نبی کی بیوی فوت ہوئی جو نبی علیہ السلام کے وقت زندہ تھی، اللہ کے نبی کی وفات کے وقت، وگرنہ اس سے پہلے 2 فوت ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو سب سے پہلی آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے وہ حضرت زینب بنت جاش تھی، اور وہ کثرت سے صدقہ کرتی تھی، اس وجہ سے ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے ید کا لفظ بولا ہے، لمبے ہاتھ والی جو ہوگی وہ فوت ہوگی سب سے پہلے، تو امہات المومنین نے سمجھا کہ شاید حقیقی ہاتھ مراد اللہ کے نبی لے رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کی مراد صدقہ کثرت سے کرنے والی ام المساکین سیدہ زینب بنت جاش تھی۔ سمجھ گئے آپ حقیقت اور مجاز میں؟ تو یہ ہے ایک لفظ عرب نے جس کے لیے وضع کیا ہے وہ حقیقی معنی ہے، اور استعارتاً یا مجاز کسی دوسرے پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو لمبے ہاتھ کی مثال دی کہ لمبا ہاتھ حقیقی بھی مراد ہوتا ہے اور کبھی صدقہ کرنا بھی مراد ہوتا ہے، کثرت سے سخاوت کرنا۔ عموم اور خصوص، عام اور خاص، بعض کلمات عام ہوتے ہیں بعض خاص ہوتے ہیں، اختلاف کے باعث اب اس کو عام سمجھا جائے یا خاص سمجھا جائے۔ مثلا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اگر عموم پر محمول کیا جائے تو قیامت تک کی ہر چیز کے نام مراد ہوں گے، اور اگر خاص پر محمول کریں تو مراد وہ خاص نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے قیامت تک ہر چیز کے نام ان کو بتا دیے۔ بعض علماء نے اس حدیث کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر یہ لی کہ اس سے مراد خاص چیزوں کے نام تھے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتائے، لہذا یہ خاص ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک ہر چیز کے نام بتا دیے۔ تو دونوں تفسیریں کی جاتی ہیں، اختلاف اسی وجہ سے ہوا کہ یہاں عام مراد لیا جائے معنی یا خاص مراد لیا جائے، یہ ایک اختلاف کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صیغہ امر اور نہی کا حکم، بعض کے نزدیک صیغہ امر وجوب کے لیے ہے، بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، امر یعنی جس کے کرنے کا لازمی طور پہ مطالبہ ہو، اور مندوب یا استحباب ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کا حکم تو ہو لیکن لازمی نہ ہو، کوئی کرینہ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ لازمی نہیں۔ اس طرح بعض کے نزدیک صیغہ نہیں،
یعنی لا تقربوا الزنا، جس کے اندر لا آ جائے نہ کرو. اب یہ کبھی حرام کے لیے ہوتا ہے، کبھی مکروہ کے لیے ہوتا ہے. کب حرام کے لیے ماننا ہے، کب کراہت کے لیے ماننا ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب کے اندر کئی ایسے ادب ذکر کیے، مثلا بائیں ہاتھ سے کھایا نہ جائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انداز میں بیٹھنے سے منع کیا کہ اس انداز میں نہ بیٹھو، یہ شیطان کا بیٹھنا ہے یا فلاں فلاں. اب وہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ بعض علماء نے اس کو چونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا انہوں نے کہا پھر حرام ہی ہے، کیونکہ نہیں جو ہے وہ حرمت کا تقاضا کرتی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، آپ نے ناپسند ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، آپ نے حرام نہیں کہا لیکن ناپسند جانا. تو اصل میں یہ جو سیغے ہوتے ہیں نا، مثلا لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا کذا، یہ اس کے اندر کیا ہم حرام مراد لیں یا کراہت مراد لیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اصول استنباط، ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں. مثلا روایت کو لینے کے اندر کس کی روایت لینی ہے کس کی نہیں لینی. بعض شرط لگا دیتے ہیں، مثلا امام مالک کا ہم نے پڑھا کہ امام مالک نے کہا کہ اگر اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہو تو میں نہیں لوں گا مثلا. اسی طرح بعض نے کہا کہ اگر قرآن کے عام کے خلاف ہو تو میں نہیں لوں گا، جیسے احناف کا موقف ہے کہ قرآن کریم کے ظاہر یا عمومات کے خلاف ہو تو ہم نہیں لیں گے. تو اس طرح کر کے بسا اوقات اصول استنباط کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہماری انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی، آخری ہمارا لیکچر اس پہ ہوگا، پھر ہم انشاءاللہ مسائل میں منتقل ہوں گے. تو اسی پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.